ہر قسم کی تعریفات تسبیحات کبریائی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، ارحم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نیکی کرنے کے بارے میں بہت ہی زیادہ مرتبہ انسان کو آگاہ کیا ہے، حکم بھی دیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، جو نیکیاں ہیں، نیکیاں کرنے کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ مسابقہ کیا کرو، ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ نیکی جو ہے، ایک تو فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکی ہے اس کا بدلہ صرف نیکی ہے، اور انسان نیکی اپنے اعتبار سے کرتا ہے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، توفیق کے اعتبار سے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے اعتبار سے اس کو جزا دیتے ہیں۔ انسان جو اس کے بس میں ہے، جہاں تک وہ کر سکتا ہے اتنا ہی کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو اس کی سوچ سے زیادہ دنیا اور آخرت کے اندر نوازتے ہیں۔ نیکی بہت ہی زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ نیکی کے بارے میں قرآن مجید میں سے پہلے میں چند آیات آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا جو ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کا کام اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر اللہ رب العالمین کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں ان قریب ہم جلد ہی ان کو بدلہ دینے والے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکی جو ہے اس کا ان قریب اور جلد ہی ہم بدلہ دینے والے ہیں، اس کی جزا دینے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں پھر فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہاں پر حکم دے کر کہا کہ وَأَحْسِنُوا، نیکی کیا کرو، نیکی کو تلاش کیا کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی کیا کرو، اپنی ذات کے اوپر نیکی کیا کرو، اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکیاں کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، ان کے ساتھ رحمت اللہ کی جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے، ان کے قریب ہوتی ہے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے جو لوگ نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، نیکی کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا او تقول حین تری العذاب، جب انسان اپنے سامنے عذاب کو دیکھے گا تو پھر وہ کیا کہے گا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ، کاش کہ مجھے دنیا میں دوبارہ لٹایا جائے۔ یعنی اگر زندگی کے اندر نیکی نہیں ہے، نیکی انسان کرتا نہیں ہے، تو قیامت والے دن خواہش کرے گا او تقول لو ان لی کرۃ او تقول حین تری العذاب، انسان کیا کہے گا حین تری العذاب، جب وہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرۃ، کاش کہ مجھے دنیا کے اندر جو ہے وہ دوبارہ لٹا دیا جائے، فاکون من المحسنین، تو پھر میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، پھر میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مگر وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، وقت گزر گیا ہوگا، تب انسان کو نیکی کی توفیق اور نیکی کا موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا۔
ایک بات عزیز ساتھیوں یاد رکھیے گا، نیکی جو ہے یہ ہر حالت کے اندر کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ جب ہم تکلیف میں جاتے ہیں، یعنی ہمارے اندر بھی گروہ ایسے بنے ہوئے ہیں، بعض لوگ تکلیف میں جاتے ہیں، جب پریشانی مصیبت آتی ہے تو دین سے دور، نیکی سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعض جب ان پر پریشانی آتی ہے تو وہ نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اکثریت ایسی ہے جب خوشی آتی ہے تو نیکیاں کرنی انسان بھول جاتا ہے، پھر گناہوں پر تل جاتا ہے۔ نیکیاں بھول جاتی ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، خوشیوں سے نوازتے ہیں، پھر جو احسان اور جو احسان کا درجہ ہوتا ہے اور جو چیزیں احسان کے لائق ہوتی ہیں، انسان ان کو صرف نظر کر دیتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ایک دفعہ آیت نمبر 36 میں اور ایک دفعہ آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ہمارے یوسف جیل کے اندر چلے گئے تھے، جیل کے اندر لاچارگی تھی، پریشانی تھی، مصیبت، تکلیف، دکھ، قید، تنہائیاں، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ دو لوگوں نے کہا تھا ہمیں خواب آئی ہے، انا نراک من المحسنین، تو احسان کرنے والوں میں سے، ہماری خواب کی تعبیر بتا دے۔ اور جب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، شان و شوکت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نام پیدا کر دیا ہے، تخت مل گیا ہے، تو تب بھی جو ہے نا وہ رعایا نے گواہی دی تھی۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے تب بھی کہا تھا انا نراک من المحسنین، یوسف جیسے تو جیل کے اندر احسان کرنے والوں میں سے تھا، آج بھی تو ویسا ہی ہے، تیرے اندر احسان کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی، تیرے اوپر پریشانی آئی تھی، لاچارگی آئی تھی، تو تب بھی نیک تھا، تجھے اقتدار ملا ہے اے یوسف، تو تب بھی نیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ثمر کیا عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَشَاءُ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا تھا، جدھر چاہے وہ مقام پکڑ لے، جدھر چاہے وہ جگہ پکڑ لے۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم اپنی رحمت پہنچاتے رہتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، ہم نیکیاں کرنے والوں کو ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ جو ہر حالت میں نیکی کو یاد رکھتا ہے ہم اس کو ایسے یاد رکھتے ہیں، ہم عزتیں دیتے ہیں، ہم شانیں دیتے ہیں، ہم مقام دیتے ہیں، ہم زمین میں غلبہ دیتے ہیں، ہم حکومتیں دیتے ہیں، ہم اقتدار دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، صرف اقتدار نہیں ہے، صرف دنیا کے اندر پروٹوکول نہیں ہے، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا، ساتھ ساتھ ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ ہماری رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایٹ دی اینڈ، آخر میں کیا ہے کہ یہ احسان کرنے والے لوگ تھے، یہ نیکیاں کرنے والے تھے، یہ حسن سلوک سے پیش آنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ فرعون کے ہاں سے نکلے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مائے مدین کے اوپر آتے ہیں، مدین کے مقام پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک کنویں کے اوپر، لوگوں کا جو ہے نا وہ رش ہے، لوگ کنویں سے جو ہے وہ بھاری ڈول پانی کے نکال رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اپنے برتنوں کو بھر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو جو نوجوان بچیاں ہیں وہ ایک سائیڈ پر تنہا کھڑی ہیں، تو جا کر کہا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں یہاں پر کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، لوگ اپنے لیے پانی نکال رہے ہیں، ہم تب نکالیں گے جب سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے، ہمارا باپ جو ہے وہ گھر کے اندر ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم لوگوں کے اندر مل کر ایسے پانی نہیں نکال سکتے ہیں۔ آج کل تو ہوتا ہے نا، ایک ہی جگہ پہ کھانا چل رہا ہے، عورتیں مرد سارے وہ ایک ہی جگہ پہ جناب سارے پروگرام بنے ہوئے، تو کہا کہ ہم ایسے نہیں کرتے، یہ کام پہلے کر لیں گے، ہم بعد میں کر لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اجنبی بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، مسافر بھی تھے، ڈرے ہوئے بھی تھے، کیا کرتے ہیں کہ باری
کنویں سے جو ہے نا وہ باری پانی کے ڈول نکالنے شروع کر دیے اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ان کو پانی دیا۔ ثم تولا الی الظل، پھر ایک درخت کے نیچے جا کر جو ہے وہ آرام کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تیری نعمتیں ہیں میں تو ان کا محتاج ہوں، میں تو تیرے در کا محتاج ہوں۔ نیکی کا کام کیا ہے شرم و حیا کے ساتھ کیا ہے، کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی جزا نہیں مانگی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی آگے سے بات تک نہیں کی ہے، بس ان کا مطالبہ سنا ہے، ان کا کام کر دیا ہے اور ایک درخت کے نیچے جا کر آرام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ بچیاں اپنے گھر میں جاتی ہیں، اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا، فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ ابن ابی حاتم کے اندر 408 نمبر صفحے کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا کا وہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آتی ہے اور آ کر کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا جان بلا رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے لیے کام کیا تاکہ اس کا صلہ دے سکے تم کو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے وہ بچی جو ہے وہ چل رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، جدھر کو مڑنا ہوگا آپ کنکری پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ یعنی اتنی شرم و حیا والے تھے، اتنی شرم و حیا والے تھے، کہا جدھر کو مڑنا ہوگا مجھے کنکری پھینک کر بتا دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ اس طرف کو اب ہم نے جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو نیکیاں تھی، یہ جو شرم و حیا، یاد رکھیے گا یہ شرم و حیا اختیار کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر دو، انسان اپنے اوپر جو ہے وہ شرم و حیا کو لازم کر لے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ یہ احسان کی حقیقت میں توفیق ہوتی ہے انسان کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تم اس طرح کی نیکی کرو گے تو کیا اس کا بدلہ پھر احسان نہیں ہے؟ کیا اس کا بدلہ نیکیاں نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نیکی کر کے دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ نے شرم و حیا اختیار کیا، لوگوں کی مدد کی، نیکیاں کی، حیا کے ساتھ چلا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب موسیٰ صحیح جوانی کو پہنچ گیا، وَاسْتَوَىٰ طاقتور ہو گیا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے پھر بدلہ دیا کہ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے اس کو فیصلے کی قوت بھی عطا کر دی اور ہم نے وحی الہی کا علم بھی عطا کر دی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی عطا جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بارے میں کیا فرمایا، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے جو ایک عورت تھی وہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ باستحیاء، وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی تھی، اتنی حیا تھی اس کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین کو اس نوجوان بچی کی حیا جو ہے وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے نبی، اپنے پیغمبر جس کو کلیم اللہ کا لقب دیا تھا، اعزاز بخشا تھا جن کو، ان کی اس کو شریکہ حیات بنا دیا، صرف ان کے حیا کی وجہ سے۔ اور ان کے حیا کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بنا کر نازل کر دیا کہ شرم و حیا اختیار کرنے والی بچیاں جو ہوتی ہیں، ہم ان کو ہم یہ جزا دیتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم انبیاء کا جو ہے نا ان کو ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ تو جو انسان، یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار واقعات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ کہف میں سے جو ہم اکثر جمعے والے دن پڑھتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ انسان کی نیکی کا اثر جو ہے وہ کتنا گہرا ہوتا ہے، کتنا گہرا ہوتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں دی ہے، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ذرا خضر علیہ السلام کی طرف سفر کرو۔ خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ خضر علیہ السلام سے مکالمہ ہوتا ہے تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھ سکے گا، تم میرے ساتھ چل نہیں پائے گا، تجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر شاکر ہی پائیں گے، کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منظر کون سا کھینچا ہے
کیسے جو ہے وہ اسباب جو ہے نا وہ پیدا کر دیے، کیسے راستے بنا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو اس بستی کی طرف بھیجا۔ جا کر جب بستی کے اندر داخل ہوئے، ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہیں کیے، کھانے سے انکار کر دیا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس بستی کی اس دیوار کو میرا نبی موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہ قائم کریں گے، یہ دیوار کو بنائیں گے۔ کیوں کہا تھا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا کہ میرے جانے کے بعد، ہر بندہ ہی سوچتا ہے جس کی اولاد ہے، جو صاحب اولاد ہے، کہ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا؟ وہ کسی کے مرہون منت ہو جائیں گے، کسی کے محتاج ہو جائیں گے۔ جب ایسی سوچ آتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے جب انسان ایسا سوچتا ہے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ، جو ماں باپ نیک ہیں ان کی نیکی کا میں نے، اللہ فرماتے ہیں ان کی نیکی کا میں نے اثر ہی وہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی ذمہ داری لگائے گا کہ ان کی در و دیوار کو تم نے قائم کرنا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ وقت کا پیغمبر جس کو اللہ کلیم اللہ کہیں گے، وہ بھی آ کر ان کی دیوار قائم کرے گا، ان کی دیوار کو بغیر اجرت کے جو ہے نا وہ کھڑا کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک تھے، ماں باپ صالح تھے۔ یہ ماں باپ کے نیک ہونے کا صلہ کہاں باپ نیکی کر کے چلا جائے اور کہاں، اور اللہ کی قسم اس آیت کے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، ماں باپ ان کے نیک تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ آگے کیا فرمایا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب کا ارادہ کیا تھا، اللہ کی چاہت کیا تھی کہ یہ جو خزانہ ہے یہ ان کو اسی یتیمی کی حالت میں یہ خزانہ نہیں دینا ہے، یعنی یہ بچے ہیں، بچپن کے اندر اللہ نے ان کو خزانہ دینا بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ تحتہ کنز لہما فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، آپ کے رب نے یہ چاہا کہ جب یہ نوجوان جوانی کی، جب یہ بچے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، ان کا رب ان کا خزانہ زمین سے باہر تب نکالے گا جب یہ جوان ہو جائیں گے، جب ان کو عقل مل جائے گی، جب یہ فہم و فراست والے ہو جائیں گے، جب یہ سمجھدار ہو جائیں گے، ان کا خزانہ ہم تب ان کے سپرد کریں گے۔ کیوں؟ ماں باپ نیک تھے، باپ صالح تھا، باپ نیکیاں کرنے والا تھا۔ ہم ان کا خزانہ ہم ان کو اسی حالت میں نہیں دے دیں گے کہیں ضائع نہ کر دیں، کہیں اس کو کسی کام میں نہ لا سکیں، ہم تب دیں گے جب یہ نوجوان ہو جائیں گے، جب یہ سمجھ سکیں گے، جب ان کو تمیز آ جائے گی، جب ان کو پتہ ہوگا کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز ناجائز، تمام صورتوں کا جب علم ہو جائے گا، ان کا خزانہ ہم تب ان کے سپرد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین واقعات بیان فرمائے ہیں، اتنے حسین واقعات ہیں، واللہ ایک ایک قرآن مجید کی آیت کے اوپر غور کرے، فکر کرے، سوچے انسان، سمجھے انسان، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ جو ہے انسان وقت دے قرآن مجید کو، اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دے، حکمتوں کے باب ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خزانے رکھے ہیں، انسان ایسے ہی پریشان ہو جاتا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تم پر لازم ہے تم نیکی کو تھامے رکھو، نیکی کے راستے کے ساتھ جڑے رہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے جسم کے اوپر احسان کرو، اپنی نظر کے اوپر احسان کرو، اپنے دل کے اوپر احسان کرو، اپنے ہاتھوں کے اوپر احسان کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، غلط سے بچاؤ، حرام سے بچاؤ، زنا سے بچاؤ، ان تباہ کاریوں سے بچاؤ۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ نیکیوں کا صلہ ہے، یہ نیکیوں کا ثمر ہے، یہ نیکیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر کیا ہے وہ تو کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ نیکیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا خدیجہ آج تو مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ لاحق ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو بیار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ وہی پہلی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ رہی ہے اور تسلیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دے رہی ہیں، اور کیوں دے رہی ہیں؟ ان کو کیا پتا تھا پہلے کہ نبوت جو ہے وہ آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آ چکے ہیں، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بیار و مددگار کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیوں؟ انکا لا تعین علی نوائب الحق کی، جو پریشان ہو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیار و مددگار کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کی یہ احسانات، آپ کی یہ نیکیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو تابعین کے سردار تھے، ان کو ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ جو ہے وہ تابعی تھے، بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں وہ بندہ فوت ہو گیا۔ تو سعید بن مسیب کہنے لگے کیسے فوت ہوا ہے؟ تو آگے سے اس شخص نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں تھا، اس کا مکان اس پر گر گیا، وہ ملبے تلے آ گئے، وہ فوت ہو گیا۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہنے لگے ہائی ہاتھا لا یموت ہاکذا، کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ ایسے مر نہیں سکتا، میری نہیں عقل کہتی کہ وہ بندہ ایسے فوت ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس پر مکان گر گیا، وہ فوت ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہائی ہاتھ لا یموت ہاکذا، اس کو ایسے موت آ نہیں سکتی۔ جب ملبے کو پیچھے ہٹایا گیا تو ابراہیم بن محمد بن طلحہ نیچے سے زندہ تھے، کہتے ہیں ان کی کوئی ایک جسم کی ہڈی تک نہیں ٹوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا ہوا تھا۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنے اثر و رسوخ سے یہ بات کیسے کہہ دی تھی؟ تمہارے پاس کون سا غیب کا علم تھا؟ تم نے کیسے کہہ دیا تھا وہ بندہ ایسے فوت نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا لِأَنَّهُ وَاصِلُ الرَّحِمِ وَوَاصِلُ الرَّحِمِ يُوقَى مِن مِيتَةِ السُّوءِ، کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی نیکی یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ وَوَاصِلُ الرَّحِمِ يُوقَى مِن مِيتَةِ السُّوءِ، اور لوگوں جو صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو ایسی موت سے بچا کے رکھتے ہیں، اللہ ایسی موت نہیں دیتے۔ وہ بندہ صلہ رحمی کر، اس کی نیکی اتنی بڑی ہے، اس کو ایسے موت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ پہ، اللہ کے بندوں کا یقین۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ان من العباد لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے رب پر قسم ڈال لیں تو اللہ ان کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کریں، لوگوں کے ساتھ نیکی کریں۔ یہ نیکیاں ایسی چیز ہے واللہ، انسان جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب انسان سمجھتا ہے کہ میں مایوس ہو گیا ہوں، اب میری مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک واقعہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میری ٹانگ میں تکلیف ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، سارے اطباء کے پاس، حکیموں کے پاس گیا ہوں، میں نے بڑی بڑی جگہوں سے جو ہے نا وہ دوائی کھائی ہے، مگر مجھے آرام نہیں آ رہا، میرا علاج نہیں ہو پا رہا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ادھر گئے تھے ادھر، اب میں تمہیں وہ بندہ بتاتا ہوں جس کی فیس ہی بڑی ہے، اب میں وہ بندہ بتاتا ہوں جس کا ٹائم ہی بڑی مشکل سے ملتا ہے، تم اس کے پاس ایک دفعہ جانا، دیکھنا اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وقت کے عالم ہے، محدث ہیں، بندہ آ کر کہتا ہے 7 سال ہو گئے، ٹانگ نہیں ٹھیک ہو رہی۔ آگے سے کہتے ہیں علاج میں تمہیں بتاتا ہوں، جاؤ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت ہو، وہاں پہ پانی کا کوئی کنواں نہ ہو، وہاں پہ پانی کا کنواں کھدواؤ یا خود جا کر کھودو۔ کہتے ہیں اس بندے نے جا کر، یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ ہے، کہتے ہیں اس نے جا کر وہاں پر جو ہے نا وہ کنویں کی کھدائی شروع کر دی، وہ بندہ خود کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے ہماری مشکلات دور کرنے کے لیے اللہ خود ہی کافی ہے۔ ان کا یقین اتنا مضبوط تھا اگر ہم دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آخری واقعہ احسان کے حوالے سے، نیکی کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ جو عرب کے مفتی اعظم جن کو کہا جاتا ہے، بہت بڑے محدث اور مفتی گزرے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ایک قابل اعتماد شخص آیا، اس نے مجھے واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو منع کرتا تھا کہ تو اتنی زیادہ صدقہ خیرات نہ کیا کر، جو بھی آتا ہے تو اس کو دے دیتی ہے، تجھے کیا پتہ یہ مال کمایا کیسے جاتا ہے، یہ حاصل کیسے کیا جاتا ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کیسے کیسے ایک ایک روپے کو انسان اکٹھا کرتا ہے، تو جب چاہتی ہے جدھر چاہتی ہے تو جو ہے نا تو نے سبیل لگائی ہوئی ہے، خرچ کر دیتی ہے۔ تو وہ ہوا یہ، کہتے ہیں شیخ اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اس نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، سردی سے بچنے کے لیے مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ تو اس خاتون نے گھر سے ایک چادر اور 3 کھجوریں اس کو دے دی۔
ایک چادر دے دی اور 3 کھجوریں دے دی۔ تو اس کا خاوند جو ہے وہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ سویا ہوا خواب میں دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے اور سورج جو ہے وہ لوگوں کے بالکل قریب آ گیا ہے، اور اس طرح انسان کے نیچے سے قدم جل رہے ہیں تپش کی وجہ سے اور کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اچانک میرے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک چادر آتی ہے، آ کر سایہ کر دیتی ہے۔ اس چادر کے اندر جو ہے وہ 3 سوراخ تھے۔ کہتا ہے تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، ان 3 سوراخوں کے اندر 3 کھجوریں آ جاتی ہیں۔ کہتا ہے میں اسی عالم میں خوف زدہ ہو کر بیدار ہوا، میں نے سارا واقعہ اپنی اہلیہ کو سنایا تو اس نے مجھے کہا کہ آج ایسے ہوا ہے کہ گھر میں کوئی مانگنے کے لیے آیا تھا، تو مجھے منع کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو سائل نے کہا کہ میں مسکین ہوں، مجھے سردی سے بچنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کو ایک چادر دے دی تھی، گھر میں 3 کھجوریں تھی، میں نے وہ 3 کھجوریں بھی اس کو دے دی۔ تو پھر آگے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امرئ فی صدقتہ یوم القیامۃ حتی یقضی اللہ بین الناس، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا حتیٰ کہ اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد جو ہے، احادیث سنانے کا مقصد جو ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھنے کا مقصد جو ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ خیر خواہ ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جو خیر خواہ نہیں ہے۔ اپنی ذات کے اوپر احسان کریں، اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کریں، نیکی کریں اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، جسم کے اعضاء کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ انسان کو نیکی جو ہے نا، نیکی کا برتاؤ کرنا چاہیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور وہ جو ہمارے اقربا ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، چیز ہے کسی چھوٹے موٹے معاملات کی وجہ سے پریشانیاں، ناراضگیاں، اتار چڑھاؤ یہ معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ انسان مومن اپنے دل کے اندر حسد، بغض، کوڑ کو پال کر نہیں رکھتا، جگہ نہیں دیتا۔ انسان احسان مند ہے، مومن جو ہے وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی